ایک جنگ کے موقع پر ایک پیٹ میں پتھر باندھا ہوا ہے، دوسرے جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غربت کے ساتھ میں زندگی گزارے کہ دوسرا پتھر آپ کے سینے میں ہے، اور جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ 3 پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندق کھود رہے ہیں۔ آج بھی مدینہ منورہ کے پاس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی خندق موجود ہے دشمنوں سے بچنے کے لیے، لیکن ایمان کیسے رہے؟ ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب اللہ کو رب مان لیا تو اس کے لیے بھوک برداشت کرنا بھی ان کے لیے آسان، غربت برداشت کرنا بھی آسان، اور جو ہے پسینے میں پسینے آ رہے ہیں، بھوک کی وجہ سے جو ہے صحابہ اکرام مطلب جو ہے نڈال ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے جو ہے صحابہ کی حالتیں بگڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دامن اٹھائی اور دکھایا، ایک نہیں دو نہیں 3 پتھر پیٹ کے باندھے ہوئے ہیں، مگر ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پر ایمان لے آئے، بھوک برداشت کر رہے، اللہ پہ ایمان لے آئے، جنگ لڑ رہے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئے، اس پہ جنگ گئے استقامت کے ساتھ میں۔ اور خاص ایمان والے کا حال کیا ہے؟ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے امت کو بگاڑنا شروع کر دیا ہے، مسلمان کی آنکھوں کی حیا اور شرم تک سے کرتے جا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا علی الایمان، شرم کا نام ایمان ہے، جن آنکھوں میں شرم نہیں اس میں ایمان ہے۔ میرے دوستو، یہودیت اور عیسائیت مسلمانوں پہ طاری ہے۔ آج مسلمان اللہ کے لیے بھوک برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے اپنا جان اور مال اور وقت نہیں لگا سکتا، اللہ کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ بس عیش و عشرت کی زندگی مسلمان کو چاہیے۔ دوستو، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا تم زندگی کافر کو پسند کرتے ہو جو مریں گے تو دنیا کے اندر آگ میں جلیں گے، دنیا کے اندر ان کے رشتہ دار انہیں آگ لگا رہے ہیں، اور تمہیں یہ آج تک یقین نہیں آیا کہ میں کہاں چل رہا ہوں۔ اللہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، وہ لوگ جنت سے آئے ہیں، اور جنت کے دروازے میں لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جنت سے آ کر دنیا میں صرف 3 سوالوں کے جواب کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے من ربک، بتا زمین پر کس کو رب مان کے آیا؟ صحابہ نے تمہیں ایسے بتایا بلڈنگیں بناؤ، کاروبار کرو، تجارت کرو، نہیں، شریعت نے نہیں کہا کہ یہ چیزیں کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والے حلال کما اور حلال کھا، یہ تو اسلام ہے۔ لیکن سودی کاروبار، تجارت اور یہودیوں کا بہت بڑا دنیا کے اندر جو آج سودی بزنس چل رہا ہے، اس کی وجہ سے مسلمان پہ بھی آئے، اس میں ہم بھی شریک ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا مسلمان دنیا سے جس طرح جائے گا، من فرمائیں گے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجیں گے قبر میں اور فرمائیں گے من رب کا، بتا زمین پر کس کو رب مان کے آیا، ما دینوں کا، بتا کس دین پر تیری زندگی لگا کر آیا، من نبیوں کا، بتا تجھے زمین پر کس نبی کی غلامی کے ساتھ زندگی گزار کر آیا۔ دیکھتے ہیں مشرکین اور جو خدا کو نہیں ماننے والے لوگ یہاں دنیا میں بھی آگ میں جل رہے اور آگے بھی آگ میں جلیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کے ساتھ زندگی گزارنا مسلمان کے لیے فرمایا یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور کافر اگر عیش و عشرت کی زندگی گزارے تو دنیا ہی کے اندر ان کی جنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا ذخیرۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس میں عبادت، ذکر، اذکار، تلاوت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ورنہ دوستو مسلمانی کا دعویٰ اور مسلمانی کا الفاظ مسلمان کو نجات نہیں دے سکتے۔
خدا قسم اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، قرآن و سنت کے ساتھ انسان کی زندگی ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مسلمان کے گھر میں آدمی موجود نہیں ملنا چاہیے، اللہ کے گھروں میں ملنا چاہیے۔ مسلمان کو ڈھونڈے کہ مسلمان اپنے گھر میں کوئی ملے، ایسا گھر نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسلمان اتنا بہرا ہو گیا، مسجد کے نیچے سو رہا اور اذان ہو رہی، مسلمان کو پتہ ہی نہیں، حی علی الصلاح، آؤ نماز کو، آؤ نماز کو، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان، بندہ سویا ہوا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن الفاظ بڑا، میرا بندہ سویا ہوا ہے، بندے جاگ جا، تیری نیند سے نماز افضل، تیری نیند سے نماز بہتر ہے۔ اور بندہ کیا کرے؟ بندہ کروٹیں لے کر کھلا سویا ہوا تھا، اوپر اور کچھ یہ ایمان والے کا حال۔ بتائیے کیسی مسلمانی ہمارے پاس، کیسے ہم جنت میں جائیں گے؟ کیا ہماری اپنی جاگیر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں؟ نہیں دوستو، قرآن میں فرمائے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا، یاد رکھو نبی بھی سفارش نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کی۔ باپ فرمایا انبیاء ہے اور بیٹا نوح علیہ السلام نبی ہے اور بیٹا کنعان ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی اپنے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ لوگوں دھوکے میں مت پڑو، باپ مولوی ہے جنت میں چلا جاؤ، بھائی مفتی ہے جنت میں چلا جاؤں گا، اپنا خاندان کے لوگ حافظ ہے جنت میں چلا جاؤں گا، کوئی سفارش اللہ کے آج ہم آنکھیں جو ہے بند کرے ہیں، کان بند کرے ہیں، نمازوں کی بے پرواہی ہے، مسجدیں خالی پڑی ہے، کاغذ میں لکھا رکھا کون مسلمان کون مسلمان۔ بتائیے فجر کا پتہ نہیں، ظہر پڑی نہیں، عصر میں تھے ہی نہیں، مغرب عشاء کا خیال نہیں۔ بتائیے کیا یہ ہمارا خالی آدھار کارڈ ہمیں ضرورت ہے؟ اس لیے دوستو آخرت کی فکر بھی ضرورت ہے، ہم سب کو اللہ کی بارگاہ کی حاضری دینی۔ قرآن میں فرمایا اللہ نے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہ ابا بیٹے کے لیے ہے نہ بیٹا ابا کے لیے ہے، نیکی کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، خود اپنی زندگی کو بنانے کا سوال۔ اس لیے تیار ہے نا ساتھی؟ بتاؤ تیار ہو انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی در سے جڑنا، 5 وقت کی نماز ہمیں مسجد میں پڑھنی انشاءاللہ، کریں گے نا فکر ذرا؟ اور بھائی 3 دن ترتیب بناؤ، اللہ راستے میں 40 دن کی ترتیب بناؤ، وقت بھی اللہ نے راستے میں لگا تھا، اپنی ترتیب خود بناؤ، 4 مہینہ 40 دن اور 3 دن جسی طریقے سے آدمی ترتیب مل جاؤ انشاءاللہ فکر کرو، ٹھیک ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.